اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں. کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جو سب سے نمایاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اکثر نظر آتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان جیسی ہستیاں تاریخ میں بہت کم ملتی ہیں کہ جن کی زندگی میں ایک پہلو کہ اللہ کے دین کے لیے بڑے سخت ہیں، دشمنان اسلام کے لیے وہ ننگی تلوار ہیں، فتوحات ہی فتوحات، عدل و انصاف. اور دوسرا پہلو کہ زندگی کے اندر زہد، ورع، تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے پناہ عبادت، ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر روتے رہنا، آنکھوں سے آنسو بہاتے رہنا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ اسلام کے اندر ان چند شہادتوں میں سے ایک ہے کہ اس دور میں جو لوگ موجود تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین نظام، وہ کہتے ہیں کہ جس دن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے قیامت آ گئی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حج کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، کبرت سنی، عمر بڑی ہو چکی ہے، وضاعفت قوتی،
اے اللہ میری قوت اور طاقت اب کمزور پڑ چکی ہے، وَكَثُرَتْ رَعِيَّتِي، اے اللہ رعایا بہت ڈھیر چکی ہے۔ تو پروردگار اب اس سے زیادہ ذمہ داریاں نبھائی نہیں جاتی، اے اللہ تجھ سے شہادت کی دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمانا اور اپنے نبی کے شہر کے اندر شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ابا جان، ایک طرف شہادت کی دعا اور دوسری طرف مدینہ رسول کے اندر، یہ دونوں باتیں سمجھ نہیں آتی۔ شہادت پانے کے لیے تو سرحدوں پہ جانا ہوگا، دشمنوں کے خلاف جہاد میں شرکت ہوگی، وہاں دشمن کے خلاف لڑنا ہوگا۔ آپ شہادت کے متمنی بھی ہیں اور مدینہ رسول کے اندر سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میرے اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حج سے واپسی پر ذی الحجہ کے مہینے کے آخری ایام نماز فجر کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ایرانی ظالم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق دل میں بغض رکھے ہوئے، چھپائے ہوئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حالانکہ سے آقا کو حکم دیا تھا کہ اس کے ساتھ نرمی کرو، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق اس ظالم نے یہ قدم اٹھایا کہ ایک خنجر، زہر آلود خنجر اسے تیار کیا، رات کی تاریکی میں اگلی صفوں کے اندر محراب کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز کے لیے مصلی امامت پر کھڑے ہوتے اور معمول مبارک یہ تھا کہ عموماً لمبی صورتیں فجر کی نماز میں تلاوت کیا کرتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کا آغاز کیا۔ ابھی ابتدائی آیات کی پڑھی کہ اس ظالم نے وار کیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید زخمی کرنے کے بعد اپنی جان بچانے کے لیے پھر بھاگا اور پیچھے کئی لوگوں کو اس نے زخمی کیا، 13 کے قریب افراد کو مزید زخمی کیا۔ جب یہ دیکھا کہ اب میرے لیے بچنا ممکن نہیں، پکڑا جاؤں گا، تو خود اپنی گردن جو ہے اسی خنجر سے کاٹ ڈالی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ہاتھ پکڑا اور مصلی امامت پر انہیں کھڑا کیا۔ سیدنا عبد الرحمن نے بڑی مختصر سی جلدی نماز مکمل کروائی۔ نماز کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو سنبھالا گیا، دیکھا کہ شدید زخمی ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھا جائے کہ میرے اوپر حملہ کرنے والا کون ہے؟ بتایا گیا کہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی اس نے یہ حملہ کیا ہے۔ فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ عمر پر حملہ کرنے والا وہ شخص نہیں جو اسلام کا دعوے دار ہو، کوئی ایسا مسلمان شخص نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں صحابہ کرام کے متعلق بغض اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین سے نفرت، اور نعوذ باللہ من ذالک ایسا لعین انسان جس نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خلیفہ ثانی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ابو بکر کے بعد سب سے افضل عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اس صحابی کو شہید کرنے والا وہ تو ٹھہرے ولی کامل، اور نعوذ باللہ دربار اس کا اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا گیا، اور صحابہ کرام پر تبرہ بازی۔ میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین کے محبوب نے اعلان کیا تھا المرء مع من احب، قانون یاد رکھیں، دنیا کے اندر محبوب کبریا نے فرمایا تھا جس کے ساتھ انسان کی محبت ہوگی قیامت والے دن انجام بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ ایمانداری سے بتائیں، محمد مصطفیٰ کا دشمن
صدیق اور عمر کا دشمن، فاروق اعظم اور ذوالنورین اور علی حیدر کرار کا دشمن، ان کا بغض دل میں رکھنے والا، کسی بھی صحابی رسول کے بارے میں اس طرح کے کفریہ اور غلط عقائد اور نظریات رکھنے والا، رب کعبہ کی قسم اس کا انجام کبھی بھی صحابہ کرام کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت یہ ذی الحجہ کے آخری ایام میں شدید زخمی ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق 26 ذی الحجہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اگرچہ بعد میں یکم محرم بھی کہا ہے، معروف بھی یہی ہے، بہرحال عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو انہی ایام میں شہید کیا گیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صرف فضائل و مناقب انہیں بیان کرنا مقصود نہیں، اشارتاً ذکر کرنے کے بعد اصل جو عملی پہلو ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے میرے اور آپ کے لیے نمونہ کیا ہے، سبق اور دروس کیا ہے، ہم اپنی زندگی کو اس انداز سے ڈھالیں کہ کل قیامت والے دن رب کبریا فاروق اعظم کا ساتھ نصیب فرما دے، رب العالمین جنتوں میں ان کی رفاقت نصیب فرما دے۔ پیارے بھائیوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ہر ایک کے صحابی کی شان اپنی جگہ نرالی ہے، لیکن یاد رکھیں فاروق اعظم کو اللہ نے کئی ایسے اعزازات سے نوازا، باوجود اس کے اس فضیلتے اور اللہ کی طرف سے عظمت تمام صحابہ کے لیے، لیکن اس عظمت اور فضیلت میں دوسرا صحابی شریک نظر نہیں آتا۔ اللہ نے ایسی خصوصیات سے نوازا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے قمیصیں پہن رکھی ہیں، ہر ایک کی قمیص دوسرے سے مختلف ہے، لیکن عمر کی قمیص کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ سب سے لمبی ہے اور زمین پہ گھسیٹتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی تعبیر کیا فرمائی؟ فرمایا الدین، میں نے اس کی تعبیر دین سے کی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دین میں سب سے آگے، علم میں سب سے آگے، ایمان کی پختگی اور مضبوطی کی گواہیاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور یہ اعزاز صرف عمر فاروق کے لیے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں، اللہ رب العزت نے میرے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اگر کائنات میں اللہ نے میرے بعد کسی کو نبی بنانا ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، تو رب العالمین میرے بعد یہ تاج اور یہ اعزاز فاروق اعظم کو نصیب فرماتے، لیکن رب العالمین نے میرے ذریعے نبوت کا یہ سلسلہ مکمل کر دیا۔ اب میرے بعد کذاب تو آئیں گے، دجال تو آئیں گے، نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے تو آئیں گے، لیکن کوئی سچا نبی آنے والا نہیں۔ اگر نبی ہوتے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ پیارے بھائیوں، کون عمر؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا عمر۔ تمام صحابہ کرام آئے، چل کے آئے، مرید بن کے آئے، لیکن وہ کمال اعزاز اللہ کے نبی دعائیں کر رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ عمر کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دے، تاکہ عمر کے قبول اسلام سے اللہ تیرے دین اور اسلام کی عزتوں کے اندر اضافہ ہو جائے۔ اللہ عمر کے اسلام کے ذریعے اسلام کو عزت نصیب فرمائے۔ اور پھر یہ گواہی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دیتے ہیں، ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں صحابہ کرام ایمان لاتے تھے
لیکن جس دن عمر مسلمان ہوئے اس دن کے بعد پھر اسلام کی عزت میں دن بدن اضافہ ہی ہوا ہے، پھر کمی نہیں ہوئی. ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر. اس اسلام کے ذریعے، عمر کے اسلام کے ذریعے اللہ نے اسلام کو ہی عزت نصیب فرمائی. پیارے بھائیوں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی غیرت ایمانی کی گواہی اور ان کی غیرت کی گواہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. فرمایا عمر، میں جنت میں گیا، میں نے ایک بڑا ہی خوبصورت محل دیکھا. میں نے پوچھا یہ خوبصورت محل کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ ایک عربی انسان کا ہے. میں نے کہا انا عربی، میں عربی ہوں، مجھے بتائیے یہ محل کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا یہ ایک قریشی انسان کا محل ہے. میں نے کہا انا قریشی، میں قریشی بھی ہوں، مجھے بتائیے یہ محل کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس شخص کا محل ہے وہ امت محمدیہ کا ایک فرد ہے. فرمایا انا محمد، میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، مجھے بتائیے یہ کس کا محل ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کے امتی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جنت کے اندر رب نے محل بنایا. اللہ کے رسول فرماتے میرا دل چاہا کہ میں اس محل کے اندر جا کے اس کا نظارہ کروں. میں نے اندر ایک عورت کو دیکھا جو بیٹھی وضو کر رہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے عمر، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی کہ عمر بڑا غیرت مند انسان ہے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں اندر داخل ہو کے اس کا نظارہ کرتا. سیدنا فاروق فرماتے ہیں اعلیک اغار یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ کے بارے میں میں غیرت کھاؤں گا. اللہ کے رسول آپ دیکھتے رب کائنات نے عمر زمین پہ چل رہے ہیں، ابھی حیات ہے، زندہ ہے، رب نے اپنے نبی کو عمر کا جنت میں محل دکھا دیا، نظارہ کروا دیا. میرے پیارے بھائیوں، کون عمر جب اسلام قبول کیا، اعلان کیا، کہا جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو بیٹھ کے روئے، جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے آج کے بعد یتیم کہلوائیں، جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی آج کے بعد بیوہ کہلوائے. عمر جا رہا ہے، روک لے راستہ، آ جائے مجھے بیت اللہ کے باہر، اس وادی کے باہر پیچھے آ کے میرا سامنا کرے، مقابلہ کرے. کسی کافر کو جرأت نہیں ہوئی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روکے. پیارے بھائیوں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ گواہی دی کہ ان الحق لینطق علی لسان عمر. عمر کی زبان کی حق گوئی کی اور ان کی صداقت اور ان کی زبان سے حق نکلنے کی گواہیاں محمد مصطفیٰ نے دی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حق عمر کی زبان پہ چلتا ہے، عمر بولتا زمین پہ ہے. اللہ اس عمر کی موافقت میں آسمان سے قرآن اتار دیتے ہیں. ایک مشورہ نہیں، موافقات عمر پر مستقل کتاب آ چکی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کو مشورہ دیا. اللہ رب العزت نے عمر کے مشورے کے مطابق رب نے قرآن میں آیات اتار دی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہر امت میں ملحق ہوتا ہے جس کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے. فرمایا میری امت کا ملہم، فرمایا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا اللہ کی طرف سے ان کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر مشورہ دیتے ہیں، اور یہ ان کی غیرت ایمانی اور ایک غیرت کا منہ بولتا ثبوت. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس نیک بھی آتے ہیں، بد بھی آتے ہیں، آپ کے پاس نیک و بد ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. اگر آپ امہات المؤمنین کو پردے کا حکم دے دیں تو یہ بہت اچھا ہوگا. آپ امہات المؤمنین کو حجاب کا حکم دے دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر نے مشورہ دیا. رب نے قرآن میں آیات اتار دی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے محبوب اپنی بیویوں سے بھی، اپنی بیٹیوں سے بھی اور تمام مومن عورتوں سے یہ کہہ دیجیے کہ جب بھی گھر سے نکلنا ہے تو یلقین علیہن، کہ اپنے اوپر وہ جلباب اور بڑی چادریں ڈال کے باپردہ کے نکلے، اس لیے کہ یہ حیادار اور عزت دار عورت کی علامت ہے.
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کو مشورہ دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طواف کے بعد یہ جو مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر جس پہ سیدنا ابراہیم نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر کیا، اس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اگر ہم طواف کے بعد اس مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھے، عمر نے مشورہ دیا، اللہ نے قرآن اتارا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا دو، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بدر کے قیدیوں کی بات ہو، مختلف صحابہ کرام کے مشورے، اللہ کے نبی کو عمر نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام، اللہ رب العزت نے ہمیں غلبہ دیا ہے، یہ بدر کے قیدی، یہ دشمن اسلام ہے، دشمنان اسلام ہے، یہ بڑے بڑے کفر کے سرگنے ہیں، یا رسول اللہ عمر کا مشورہ یہ ہے جو جس کا رشتہ دار ہے اس کو اس کے حوالے کیا جائے تاکہ اس کی گردن کاٹی جائے۔ یہ 70 پہلے قتل ہو چکے ہیں، جو قیدی ہیں ان کو بھی قتل کر دیا جائے تاکہ کفر کو پتہ چلے کہ کافروں کے لیے ہمارے یہاں کوئی نرمی نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ مشورہ دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ارحم امتی بامتی ابی بکر، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میری امت کے لیے سب سے رحم دل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ مشورہ بھی رحیمانہ، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیں، ایک تو ہم مالی طور پر کمزور ہیں، اسلام کا فائدہ ہو جائے گا، دوسرا ممکن ہے رب العالمین ان میں سے کسی کو اسلام کی ہدایت دے دے اور اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دے، ممکن ہے یہ لوگ مسلمان ہو جاؤں۔ اور واقعی عملی طور پر ایسا ہوا بھی، قیدیوں میں اللہ کے نبی کے چچا سیدنا عباس بھی تھے، قیدیوں میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں اسلام قبول کیا، انہوں نے قیدیوں میں وہ بھی شامل تھے، سیدنا علی کے بھائی عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، وہ بھی ان قیدیوں میں شامل تھے۔ کتنے ایسے قیدی تھے، اللہ نے بعد میں ان کو قبول اسلام کی توفیق سے نوازا۔ ابو بکر کا مشورہ اللہ کے نبی کو پسند آیا، لیکن اللہ نے قرآن اتارا تو عمر کے مشورے کے مطابق کہ اگر اللہ کی طرف سے بھی یہ فیصلہ لکھا نہ جا چکا ہوتا کہ فیصلہ یہی ہے تو رب العالمین تمہارے اس فیصلے پر تمہارے اوپر عذاب اتار دیتے۔ رب کے ہاں فیصلہ بھی پسند عمر کا ہی تھا، لیکن جو تقدیر میں اللہ کی طرف سے لکھا جا چکا ہوتا ہے ہوتا وہی ہے جو رب نے لکھا ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شراب کی حرمت کی بات آئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعائیں بھی کر رہے ہیں، اے اللہ یہ شراب اس کے بارے میں تو واضح حکم اتار دے۔ شراب سے نفرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو رب العالمین نے شراب کی حرمت کا تو ٹوک اعلان فرمایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دعا کی قبولیت اور اس کی موافقت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے علاوہ امہات المؤمنین اللہ کے نبی سے مطالبہ کرتی ہیں خرچے کے حوالے سے۔ عمر جا کے انہیں کہتے ہیں کہ باز آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی تمہیں طلاق دے دے اور رب العالمین تم سے بہتر بیویاں اپنے نبی کو عطا فرما دے۔ اپنی بیٹی کو بھی ڈانٹا۔ رب العالمین نے قرآن میں عمر کی رائے کے مطابق آیات اتار دی کہ اے پیغمبر اپنی بیویوں کو اختیار دے دیجئے، دنیا چاہیے یا اللہ کا نبی چاہیے، اللہ اور اس کا رسول چاہیے یا دنیا کی دولت چاہیے، جو اختیار کریں گی وہ مل جائے گا۔ اور اس کے مطابق آیات جو عمر کی رائے تھی، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابکارا۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک لمبا موضوع ہے۔ عمر کی عظمت یہ ہے کہ عمر مشورہ دیتے ہیں، اللہ قرآن اتار دیتا ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو زندگی میں کتنی دفعہ جنت کی بشارت سنائی، فرمایا عمر جنتی ہے۔ ایک ہی حدیث کے اندر
جن 10 صحابہ کو آپ نے جنت کی بشارت سنائی، عشرہ مبشرہ میں دوسرا نام ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ، ابو بکر بھی جنتی ہے اور عمر بھی جنتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں صحابہ کرام کی گواہیاں، جب آخری لمحات تھے، سیدنا عباس کے بیٹے عبداللہ، عمر زخمی ہے، قریب آئے، کہا اے عمر، میں نے ان کانوں سے محمد مصطفیٰ سے ایک دفعہ نے بار بار سنا، جب بھی بات ہوتی ہے اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، فعلت انا وابو بکر و عمر، یہ کام میں نے کیا، ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا، ذهبت انا وابو بکر و عمر، میں گیا، ابو بکر گئے، عمر گئے، میں نکلا، ابو بکر نکلے، عمر نکلے۔ جب بھی بات ہوتی اللہ کے نبی اپنے نام کے ساتھ ابو بکر اور عمر کو شامل رکھتے، اور کائنات کے امام کو یقین اور اعتماد اتنا تھا اپنے دونوں یاروں پہ، مجلس میں موجود نہ ہوتے، بات ہوتی، اللہ کے نبی فرماتے لوگوں اس پر میرا بھی ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے اور عمر کا بھی ایمان ہے۔ صحابہ کہتے ہیں مجلس میں نہ ابو بکر ہوتے نہ عمر ہوتے، اللہ کے نبی کو اپنے دونوں یاروں پہ یقین اتنا تھا، جس پہ محمد مصطفیٰ کا ایمان ہے اس پر ابو بکر اور عمر کا بھی ایمان ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت سے بے پناہ محبت کرنے والے، پیارے بھائیوں، ان کی محبت کا اس سے بڑا منہ بولتا ثبوت کیا ہوگا؟ اپنی پورا دور خلافت میں اپنے مشیر خاص سیدنا علی المرتضیٰ کو رکھا، ان سے ہر بات میں مشورہ کرتے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور خلافت کے جب آخری 2 سال آخری ایام میں سیدنا علی سے کہتے ہیں کہ علی، محمد مصطفیٰ سے تعلق گہرا تھا، لیکن عمر یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے خاندان سے باقی سارے تعلقات اپنی جگہ، ایک تعلق یہ بھی جڑ جائے کہ اہل بیت کے اندر عمر کی شادی ہو جائے، اور عمر چاہتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی بیٹی، علی کی بیٹی کلثوم آپ مجھے میرے نکاح میں دے دیں۔ میرے پیارے بھائیوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جبکہ عمر فاروق کی عمر 60 سال کے قریب، اس سے بھی اوپر 61 سال تقریباً، لیکن یہ رشتہ سیدنا علی بھی نہیں ٹھکراتے، اپنی بیٹی کا رشتہ نکاح سیدنا عمر سے کرتے ہیں، اور عمر کو تمنا ایک ہی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا لوگوں دنیا کے سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے لیکن اہل بیت کا کے ساتھ یہ رشتہ، میرے خانوادے میرے گھرانے سے جو رشتہ ہے یہ قیامت کو بھی قائم رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، کہا میری یہ خواہش اور تمنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے خاندان میں یہ تعلق بھی جڑ جائے۔ سیدنا علی اپنی بیٹی کا نکاح عمر فاروق سے کرتے ہیں، اللہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی بھی عطا کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، عمر کو جہاں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، وہاں علی کا داماد ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ داماد علی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے بھائیوں، عمر کو حسن و حسین سے محبت اتنی تھی، اپنے بیٹے عبداللہ عمر میں بڑے تھے لیکن وظائف مقرر کرنے کی باری آئی، ان کے وظیفے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ مقرر کیے۔ شام سے جبے آتے ہیں، لباس آتا ہے، ان کے سیز کا کوئی نہیں، دوبارہ مستقل ایک فرد کو بھجوایا اس غرض کے لیے کہ حسن و حسین کے سائز کا ان کے ماپ کے مطابق وہاں سے لباس لایا جائے تاکہ ان کو تحفے میں پیش کیا جائے۔ پیارے بھائیوں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے شمار فضائل و مناقب اور سیرت کے اندر ایسے خوبصورت پہلو رب العالمین مجھے اور آپ کو سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر اور تمام صحابہ کرام سے رب العالمین سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جو تفریقات ہیں، اہل بیت کو الگ کر دینا، تمام صحابہ کو الگ کر دینا، پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بھی آپ کو حدیث ملے گی بلا تفریق، لوگوں من احب اصحابی
فقد احبنی، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے صحابہ سے بغض اور نفرت کی اس نے میں محمد سے بغض اور نفرت رکھی۔ پیارے بھائیوں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، تمام صحابہ اس میں شامل ہے، اور صحابہ کرام کے اندر باہمی اس طرح کا کوئی اختلاف نہیں تھا جو آج جس انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، مجھے اور آپ کو حکم کیا ہے؟ سیدہ عائشہ سے جب کہا گیا تھا، کہا مجھے اور آپ کو حکم یہ ہے کہ ہم ان کے سب کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان کے ایمان کے فیصلے، ان کی بخشش کے فیصلے، ان کی نجات کے فیصلے یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری نہیں اور نہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ سلف کہا کرتے تھے، لوگوں اپنی اولادوں کو جس طرح دین سکھاتے ہو اسی طرح ابو بکر اور عمر کی محبت سکھایا کرو، اس لیے کہ ان صحابہ کی محبت یہ دین بھی ہے اور ایمان بھی ہے۔ رب العالمین توفیق سے نوازے۔ پیارے بھائیوں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت سے میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ لوگوں، عزت اللہ نے دین میں رکھی ہے، دین کی عزت سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں، سب سے بڑی عزت اللہ کے دین کی عزت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس کو فتح کیا، ان کی چابیاں لینے کے لیے ان عیسائیوں سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شام کا سفر کرتے ہیں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں۔ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سامنے استقبال کے لیے ابو عبیدہ آگے آگے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کس کیفیت میں چل رہے ہیں کہ پیدل چل رہے ہیں، غلام سواری پر سوار ہے، اور انتہائی تواضع اور عاجزی کی کیفیت۔ سیدنا فاروق کو کہا گیا آپ سوار ہو جائیے، آپ اپنے پاؤں میں جوتا پہن لیجیے، خوبصورت پوشاک دیکھ کر کیجیے، یہ سامنے لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے؟ کہا لوگوں، ہماری عزت اس دنیا داری کے اندر نہیں، ما زلنا اعزا انا كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کے ذریعے، اور جب بھی امت مسلمہ اسلام سے ہٹ کر عزت کو تلاش کریں گے وہ ذلیل ہو جائیں گے، عزت نہیں پائیں گے۔ ہماری عزت اللہ نے دین اور اسلام کی حمیت، غیرت اور دین کو سینے سے لگانے میں اللہ نے اسلام اور اہل اسلام کی عزت رکھی ہے۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی اللہ دینی غیرت نصیب فرمائے، دین سے اللہ محبت نصیب فرمائے، قرآن سے اللہ محبت نصیب فرمائے، دین اسلام کا فہم نصیب فرمائے، اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو محنت، کوشش اور اپنی صلاحیتوں کو اللہ پورے کار لانے کی رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زندگی کے اندر ایک اہم سبق یہ بھی ہے، عمر جب خلیفہ بنے، بہت بڑے خلیفہ، 22 لاکھ مربع میل کو فتح کرنے والے حکمران، تاریخ اسلام کے اتنے بڑے حکمران، اپنے وزراء کو، اپنے گورنروں کو، جو سیدنا فاروق کی طرف سے سب سے اہم پیغام ہوتا تھا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، جان لو عمر کے نزدیک سب سے اہم کام وہ 5 وقت کی نماز ہے، اس سے اہم کام کوئی نہیں۔ فرمایا جو نماز کو ضائع کرنے والا ہے وہ دین اور دنیا کے ہر کام کو ضائع کرنے والا ہوگا، اور جو نماز کا محافظ ہوگا وہ باقی امور میں اس سے بڑھ کے حفاظت کرنے والا ہوگا۔ کہا اس لیے میرے نزدیک سب سے اہم کام وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی ہے، اور اللہ کا قانون بھی قرآن میں یہی ہے۔ لوگوں، جب ہم کسی قوم کو کوئی خطہ دیں، کوئی زمین کا ٹکڑا دیں، کسی علاقے میں اقتدار اور حکومت دیں، پھر وہ نماز کو قائم کرے، پھر وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرے، پھر وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، ایسے لوگوں کی میرا اللہ بھی مدد کرتا ہے، ایسے لوگوں کی میرا اللہ مدد کرتا ہے، اور جو یہ کام نہ کرے پھر اللہ بھی ان کی مدد نہیں کیا کرتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر نماز کی فکر، اور فاروق اعظم پر جب حملہ ہوا، زخموں سے شدید چو رہے،
ہوش جب آئی سب سے پہلا سوال یہی ہے، هل اکملت الصلاۃ، کیا میں نے اپنی نماز مکمل کر لی تھی یا میری نماز درمیان میں رہ گئی تھی؟ مجھے میری نماز کے بارے میں بتایا جائے۔ سب سے اہم ان کے نزدیک نماز تھی۔ رب العالمین ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی اللہ رب العزت نمازی بنا دے، اللہ ہمیں نمازوں کی فکر نصیب فرما دے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ زندگی کے اندر ایک عظیم سبق میرے اور آپ کے لیے یہ بھی ہے۔ عمر کو ہمیشہ تڑپ کس بات کی تھی؟ دنیا کے اندر مقابلہ بازی نہیں، دین کے اندر نیکی میں سبقت، نیکی میں مقابلہ بازی، نیکی میں آگے نکلنے کی فکر۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فاستبقوا الخیرات، تڑپ یہ ہے کہ کبھی تو زندگی میں کوئی دن ایسا ہو کہ عمر ابو بکر سے بھی آگے نکل جائے۔ ایک ابو بکر ہی تھے جو عمر سے آگے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے، ای الناس احب الیک، یا رسول اللہ سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے؟ کہا ابو بکر۔ کہا پھر کون؟ کہا عمر۔ دوسرا نام عمر کا ہی ہے، لیکن ابو بکر کے عمر کو تڑپ یہی ہے نیکی میں سبقت لے جاؤں۔ غزوہ تبوک کی باری آئی، اللہ کے نبی نے اعلان کیا دین کے لیے اپنا سرمایہ پیش کیجیے، پیسہ لائیے، درہم و دینار پیش کیجیے، اس لیے کہ مہینوں کا سفر ہے اور مقابلے میں قوم بھی اس وقت کی سپر پاور اور طاقتور قوم ہے، لمبا سفر ہے، زیادہ راہ چاہیے، ساز و سامان چاہیے، مجاہدین کے لیے تیاری چاہیے۔ عمر کہتے ہیں میں نے سوچا آج موقع ہے کہ ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، آج موقع ہے۔ گھر کا آدھا سامان اٹھا کر سب کچھ جو تھا اس میں سے آدھا لے کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہا آج تو ابو بکر سے آگے نکل ہی جاؤں گا۔ لیکن پتہ چلا کہ ابو بکر تو سب کچھ ہی لے آئے ہیں، ابو بکر تو سب کچھ ہی لے آئے ہیں۔ رات کے وقت اللہ کے نبی مسجد مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، ابو بکر اور عمر ساتھ ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے کچھ بشارتیں سنائی، ان کے قرآن کی تلاوت کی آوازیں سن کر سیدنا عمر بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اذان فجر ہوئی، عمر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی کی یہ بات میں اس سے حاوی رسول تک ابو بکر سے پہلے پہنچا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے تمہارے بارے میں۔ کہتے ہیں جب ان کے دروازے پہ جا کے دستک دی، نماز فجر کے لیے وہ باہر نکلے تو میں نے ان کو اپنے جذبات ان کے سامنے پیش کیے، کہا تمہارے آنا مبارک ہو، لیکن ابو بکر تم سے پہلے آ کے مجھے یہ بات بتا گئے۔ پیارے بھائیوں، لیکن تڑپ یہ رہی کہ اللہ مجھے یہ سبقت نصیب فرما دے۔ اور آج میری اور آپ کی کیا تمنا ہے، دین کے معاملے میں ہم کہتے ہیں کہ پیچھے ہی رہ جائیں۔ ہاں نیکی کا کام ہے، چلے فلاں کر لے گا، مجھے کیا ضرورت ہے۔ اور ابھی پچھلے جمعے مجھے ساتھی بتا رہے تھے، انہوں نے گلہ کھولا مسجد کا اور اس میں سے نوٹ وہ نکلا کہ شاید وہ آپ اپنے بچے کو بھی نہ دے سکیں، شاید کوئی دکان والا بھی وہ دکان پہ قبول نہ کرے۔ اتنا گھٹیا نوٹ اور اتنا بالکل انتہائی کیا گزرا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، رب کعبہ کی قسم، دین کو عزت دیجیے، پسندیدہ چیز پیش کیجیے، اس لیے کہ میرا اللہ کا قانون ہے۔ رب فرماتے ہیں لوگوں وہ گھٹیا چیز، وہ نکمی اور ردی اور گندی چیز جو اپنی ذات کے لیے تم پسند نہیں کرتے، کوئی تمہیں دے لوگے نہیں، اللہ کے دین کی باری آتی ہے تو ایسی گھٹیا سوچ رکھتے ہو۔ پیارے بھائیوں، عمر کی تڑپ کیا تھی؟ اللہ کے دین کے لیے کچھ نہ کچھ قربان ہو جائے، آگے بڑھنے کا جذبہ اللہ مجھے اور آپ کو بھی نصیب فرما دے۔ دین کو عزت دیجیے، اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ عمر کی زندگی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، لوگوں توحید سب سے پہلے، توحید کے معاملے میں کوئی لچک نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت رضوان جس درخت کے نیچے ہوئی، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اگلے سال گئے، ہمیں نہیں پتا تھا وہ درخت کون سا ہے، لیکن کچھ سال گزرنے کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں بدعتی سوچ رکھنے والے، ایک عرصہ گزرنے کے بعد، چند سالوں کے بعد
کچھ لوگوں نے وہاں حدیبیہ میں ایک درخت کو بڑا متبرک سمجھ رکھا ہے کہ اس درخت کے نیچے اللہ کے نبی نے بیعت کی تھی. حضرت عمر نے وہ درخت ہی اکھڑوا دیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آج دنیا کے اندر مسلمان مختلف چیزوں کو تبرک اور متبرک سمجھتا پھرتا ہے اور تبرک لینے کے لیے عزتوں کے سودے بھی بسا اوقات کر بیٹھتا ہے. مال تو جاتا ہی جاتا ہے, عزت بھی چلی جاتی ہے. فاروق اعظم حجر اسود پہ آئے اور کہا انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع. اے حجر اسود, میرا ایمان یہ ہے کہ تو ایک پتھر ہے, نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. اگر ان آنکھوں نے محمد مصطفیٰ کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا عمر کبھی بھی تیرا بوسہ نہ لیتا. یہ توحید کا پیغام. عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زندگی کے اندر عدل و انصاف, عدل فاروقی وہ تو ایک ضرب المثل ہے. پیارے بھائیوں, عمر کی زندگی میں تواضع بھی تھی, عاجزی بھی تھی, انکساری بھی تھی, اور جو عہدہ اللہ نے دیا تھا اس عہدے کے بارے میں احساس ذمہ داری اس حد تک تھا. کہتے تھے اگر فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا جواب اس کا بھی عمر کو دینا ہوگا. رات نیند نہیں آتی, بے چینی سے خیمے کے پاس جاتے ہیں. ایک ماں اپنے بچوں کو جو بھوک کی وجہ سے سو نہیں رہے اس کے پاس پہنچے اجازت لے کر, کہا کیوں نہیں کھلاتی ان کو؟ کہا ہے ہی کچھ نہیں. کہا ذمہ دار کون ہے تمہارا؟ کہا عمر ہے. کہا عمر کو پتہ ہے تمہارے حالات کا؟ کہا مجھے کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ جب وہ عہدہ دار بنا ہے, ذمہ دار بنا ہے, اس کو خود میرا پتہ کرنا چاہیے, میں کیوں بتاؤں عمر کو؟ رات کی تاریکی میں گئے, اس کی ساری ضرورت پوری کی. وہ عورت کہتی ہے اللہ کی قسم عمر عہدے کا حقدار نہیں, اصل حقدار تم ہو. کیا جانتی تھی یہی عمر ہے. پیارے بھائیوں, رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو تمام صحابہ کرام سے اللہ سچی محبت نصیب فرمائے, اور اللہ رب العزت ہمارا ایمان خاتمہ بالایمان ہمیں نصیب فرمائے, اور کل قیامت والے دن ان صحابہ کرام کی رفاقت اور اللہ رب العزت ان کا ہمیں ساتھ نصیب فرمائے. تمام صحابہ کرام اللہ کے ہاں جنتی ہے, اور تمام کی شہادتیں سیدنا علی کی شہادت ہو, عمر فاروق کی شہادت ہو, عثمان ذو النورین کی شہادت ہو, سیدنا حسین کی شہادت ہو, سیدنا حمزہ کی شہادت ہو. میرے پیارے بھائیوں, اسلام یہ شہداء کا مذہب ہے, شہادتوں کا دین ہے, لیکن کسی کی شہادت اس پر آ کے اس طرح انسان دوسرے صحابہ کرام پر تبرہ اور دوسرے لوگوں کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دے جن کا اس کے اندر کوئی کردار نہیں. رب العالمین ہمیں ایسی ظالمانہ اور ایسی گفتگو سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے, اور ایسا کرنے والوں کو اللہ عبرت کا نشان بنائے. واقول قولی ھذا واخر دعوانا الحمدللہ.